قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ قربانی مخصوص جانور ہو، مخصوص جانور اور مخصوص دن کا نام قربانی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں ذبح کیا جائے، اسی کا نام قربانی ہے۔ اب وہ مخصوص جانور کون کون سے ہیں جن کے علاوہ کسی دوسرے جانور کی قربانی دی جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مخصوص جانوروں میں بھیڑ، بکری، دمبے، دمبی، گائے، بیل، بھینس، جو اس کے انواع میں آتے ہیں سب ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی چاہے، کیونکہ یہ مخصوص کر دیے گئے، ان کے علاوہ اگر کوئی چاہے کہ ہرن قربان کر دے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کوئی مرغی ذبح کر دے، خون تو نکلا، حلال بھی ہے، مگر قربانی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شریعت نے مخصوص کر دیا جن جانوروں کو وہی قربان ہو سکتے ہیں، اور جن ایام میں انہیں کرنا ہے انہیں دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے۔ اب یہ قربانی کس پر واجب ہے؟ بڑے دھیان سے سنیے گا۔ قربانی کس پر واجب ہے، اس کا نصاب کیا ہے؟ تو نصاب زکوٰۃ کا، صدقہ فطر کا اور قربانی کا وہ ایک ہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہو وہ مالک نصاب ہے۔ اگر 7.5 تولہ سونا ہے، اس پر سال گزر گیا تو وہ مالک نصاب ہو گیا۔ یا 52.5 تولہ چاندی ہے، اس پر سال گزر گیا، وہ مالک نصاب ہو گیا۔ یا اتنے ہی کی رقم موجود ہے اس کے پاس، اس پر سال گزر گیا، وہ مالک نصاب ہو گیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، اس مال پر سال گزر جانا چاہیے۔ اب سال گزرنے کے بعد مال میں کمی بیشی ہوتی رہی، اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ سال گزرنے کے بعد اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے، 7.5 تولہ سونا کے نصاب تک پہنچتا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کے نصاب پر پہنچتا ہے، تو پھر وہ مالک نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ قربانی کا معاملہ بھی یہی ہے، مگر یہ کہ اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا فرق اور بھی ہے کہ حاجت اصلیہ سے زائد جو سامان اگر ہیں اور ان کو ملا کر کے کاؤنٹ کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے، مثال کے طور پر 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ اتنا پیسہ موجود ہے، لیکن اگر مکس مال ہو گیا، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسہ ہے، یا کچھ چاندی ہے، کچھ پیسہ ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ پیسہ ہے، تو آج کے ٹائم میں تو اگر کسی کے پاس تولہ بھر بھی ہے، سونا اگر تولہ بھر بھی ہے، کیونکہ وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہے، اگر اس کو نہ پہنا جائے تو کام نہیں چلے گا، چل سکتا ہے، تو چونکہ وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہے، تو اگر کسی کے پاس تولہ بھر بھی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی قیمت چاندی کے 52.5 تولے کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ اب میں اتنا تو نہیں جانتا، مگر جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، زیادہ سے زیادہ 44-45 ہوگا، زیادہ سے زیادہ 44-45-50 مان لیجئے، لیکن وہ 1 تولہ اگر آپ مارکیٹ میں لے کے جائیں گے تو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ رقم آئے گی۔ اور پھر اس میں فرق یہ بھی ہے کہ 3 دنوں کے اندر اندر
اگر اس کے پاس اتنی رقم موجود ہو جائے یا اتنی چاندی موجود ہو جائے 52.5 تولہ یا اتنی رقم ہو جس سے وہ 52.5 تولہ خرید سکتا ہے، تو اب وہاں سال نہیں گزرنا ہے، وہ 3 دنوں میں اگر آ گیا تو قربانی اس پر واجب ہے، قربانی کرنا ہوگا اسے۔ اب مثال کے طور پر تھوڑا اس کو آسان کرتا چلوں، جیسے گھروں میں برتن رکھے ہوئے ہیں، ایک برتن ڈیلی یوز ہو رہا ہے، بھئی 2-4 برتن ایسے ہیں جو ڈیلی یوز ہوتے ہیں، 10 برتن ایسے ہیں جو ڈیلی یوز ہوتے ہیں، پلیٹیں وغیرہ ساری چیزیں ڈیلی یوز ہوتی ہیں۔ کچھ برتن ایسے ہیں جو دعوت وغیرہ میں یوز کیے جاتے ہیں، اور کچھ برتن ایسے ہیں کہ صندوق بھر کے رکھے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ گیا؟ تو جو دعوت وغیرہ میں یوز کیے جاتے ہیں تو وہ تو یوز ہو رہے ہیں، جو ڈیلی یوز ہو رہے ہیں وہ بھی یوز ہو رہے ہیں، لیکن جو صندوق میں بند کر کے رکھا ہوا ہے وہ حاجت اصلیہ سے باہر ہے، اس کو بھی کاؤنٹ کرنا پڑے گا۔ اب 20 جوڑا کپڑا رکھا ہے، ضرورت اس کو 5 ہی کی، کام 5 ہی سے چلتا ہے اس کا، وہ پیٹی میں پیک پڑا ہوا ہے، مان لیجئے 10 جوڑا تو پہنتا لیکن 10 پیک پڑا ہوا، اس کا کوئی مطلب ہے نہیں ہے، اب وہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہوا، کاؤنٹ کیا جائے گا۔ دکان ہے، مکان ہے، مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اپنے خود کا بھی مکان ہے اس کے پاس، کرائے پہ دیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے ضرورت سے زائد تھا تب دیا ہے نا، وہ بھی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو قربانی کے لیے تمام چیزیں کاؤنٹ کی جائیں گی۔ اب اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوا کہ نہیں، پیسہ اتنا ہوتا ہے کہ نہیں، خرید سکتے ہیں کہ نہیں۔ اب ایک سوال آپ یہ کریں گے، اکثر لوگ کہتے ہیں یار 5 لاکھ کا قرض دار ہوں، اب تو قرضہ ہے میرے اوپر تو میں کیا کروں؟ تو قرضہ بھی مانے تب ہوگا جب وہ قرضہ ایسا ہو جو آپ کو فی الفور دینا ہی دینا ہے، ابھی دینا ہی دینا ہے آپ کو، تو یہ مانے ہو سکتا ہے۔ آپ کا قرضہ ایسا ہے، مان لی کسی نے گاڑی وغیرہ سے یا کسی طرح سے کیا ہوا ہے، لیا ہوا ہے، تو فی الفور تو ہے نہیں، وہ تو ٹائم بنا ہوا ہے، ٹائم دینا ہے اس کو۔ کام 20 لاکھ کا کیا ہے لیکن دے رہا ہے 20,000 روپیہ، تو فوری تو یہ بھی نہیں ہوا نا۔ اب وہ قرضہ ہوتا ہے جو فوری دینا ہے، یا وہ قرضہ ہوتا ہے جس کی کوئی میعادی مقرر نہیں ہے، تو جب دے گا، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے، ایک دین ہوتا ہے، قرض ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرضہ تو ہے، تو چلیے اگر آپ کے پاس 5 لاکھ کا قرض ہے تو آپ سب کو کاؤنٹ کر لیجئے۔ اب گھر میں جو ٹی وی ہے میرے حساب سے، اب مفتیان اکرام کیا فرمائیں گے وہ ان کی باتیں سر آنکھوں پر ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 36 انچ کی ٹی وی جو اگر 50,000 کی لیا ہے آپ نے، تو میرے حساب سے حاجت اصلیہ سے باہر ہے، وہ اس کے بغیر زندگی نہیں چلے گی، اس کا کیا کام ہے، تو وہ بھی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اب رہا آپ کہیں آپ فریج ہے، اے سی ہے، واشنگ مشین ہے، فلاں، یہ سب یوز میں ہے، اس سے کپڑا دھل رہے ہیں آپ، فریج میں آپ کھانا بچا رہے ہیں یا پانی پینے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اے سی لگایا ٹھنڈک کے لیے، وہ یوز کر رہے ہیں آپ، تو جو یوز ہو گیا اور اس کی ضرورت بھی ہے، تو جو یوز ہو گیا اور اس کی ضرورت بھی ہے، تو پھر وہ تو ضرورت میں آ گئی، وہ حاجت میں آ گئی۔ لیکن ٹی وی کون سے حاجت میں ہے؟ حتیٰ کہ کتابیں اگر اتنی ہوں کہ جو صرف کباڑ پہ پیک وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، تو جتنی پڑھتا ہے اتنی تو حاجت اصلیہ میں آئیں گی، جو نہیں پڑھتا ہے وہ بھی کاؤنٹ کی جائیں گی۔ اب گھر کا ہر فرد یہ دیکھے، ہر فرد یہ دیکھے کہ اس کے اوپر کیا ہے، کتنا پیسہ اس کے پاس ہے، کتنی مالیت ہے اس کی، کتنے کپڑے ہیں، کتنا برتن ہے، 50 جوتا ہے، 20 تو کیا ہے، وہ ساری چیزیں اگر وہ ساری چیزیں دیکھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں 5-5 6-6 آدمی نکل جائیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ اب یہ رواج چل گیا ہے لوگوں میں، نہیں ابا کے نام سے پچھلے سال کیا تھا، اب کی سال اماں کے نام سے کریں گے، والد صاحب کے نام سے کر لیا ہے، اب کی والدہ کے نام سے کریں گے۔ کوئی آتا کہتا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ قربانی کرنی ہے۔ اب اگر پوچھ دیا گیا اچھا یہ بتائیے آپ پر قربانی واجب ہے، تو اگر آپ پر قربانی واجب ہے، آپ اس قابل ہیں، صاحب حیثیت ہیں، استطاعت ہے، تو آپ نے اپنی قربانی کا انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں وہ اصل میں وہ
میں نے تو نہیں کیا لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر دیجئے. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو قربانی ہوگی اچھی بات ہے, خوش قسمت ہے آپ کریں گے, لیکن جو وہ قربانی ہوگی وہ نفل ہوگی, اور آپ پر چونکہ واجب ہے وہ, تو آپ نے اپنا واجب ترک کیا, اس لیے ترک واجب کے گنہگار ہوئے آپ. تو اگر کرنا ہی مقصود ہے تو پھر ایک اپنے لے لیجئے, ایک نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دیجئے. یا آپ نے بکرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر دیا تو ایک نام بڑوں میں لے لیجئے کہیں, تاکہ آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے اور جو آپ کے دل کی تمنا جو آرزو ہے سرکار کے نام سے وہ بھی پورا ہو جائے. تو یہ ہونا ہے. اب یہ نہیں کہ ابا کے نام سے اس سال کیا, اس سال اماں کے نام سے کریں گے, اس سال بھائی کے نام سے ہوگا, اس سال ان کے نام سے ہوگا, ایسا نہیں. آپ اپنا دیکھیں, کاؤنٹ کریں کہ آپ کے پاس کتنا بنتا ہے, اس حساب سے وہ قربانی ہوگی. یہ ہو گیا. اب قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ لوگ قربانی کے جانور خریدنے کے جاتے ہیں. قربانی کا جانور تازہ ہو, فربا ہو, صحت مند ہو, سالم الاعضاء ہو. کیا ہو؟ سالم الاعضاء ہو. نہ کان کٹے ہو, نہ سینگ ٹوٹی ہو, نہ زبان کٹی ہو, نہ کانا ہو, نہ لنگڑا ہو, نہ اندھا ہو. یہ تمام چیزیں اس میں یہ عیب نہیں ہونے چاہیے. کان کٹا ہوا ہے, عیب ہو گیا. سینگ کٹی ہوئی ہے, ٹوٹی ہوئی ہے, یہ عیب ہو گیا. لنگڑا ہے, وہ قربان گاہ تک جا بھی نہیں سکتا ہے, اب یہ عیب ہے اس کے لیے. رہا کان کا تعلق, تو اگر کان پیدائشی نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. کان اگر پیدائشی نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. اور اگر کان تو ہے, اب چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جائے گا, کان ہے چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے, کان کا نہ ہونا یہ عیب ہے. اب کان چاہے کسی کا ایک فٹ کے کان ہوتے ہیں, بہت سارے بکرے ہوتے ہیں, بہت ساروں کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, تو کان تو ہے, پیدائشی نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی. سینگ اگر جڑ سے ٹوٹ گئی ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور بسا اوقات تو بیپاری بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, وہ جب بہت بڑی بڑی سینگیں ہوتی ہیں تو اس کو کاٹ اڑ کر کے خوب گڑھ کر کے اچھی طرح سے اس کو نوکیلی بنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں, کلر لگا کر کے. تو بہرحال قربانی تو ہو جائے گی اس کی, لیکن خلاف سنت تو ضرور ہے. وہ یہ تمام چیز دیکھنی ہے. اب دیکھنا ہے کہ بھیگا تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں کانا ہے, تو چارہ رکھ کے دیکھیں. اس کے دیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں. اب شریعت نے جو کہا کہ بکرا یا بکری, دمبا یا دمبی, بھیڑ یا نر مادہ میں سے جو بھی ہیں, ان کی عمریں 1 سال ہونی چاہیے. کتنی؟ 1 سال. بھیڑ کا بچہ ہاں اتنا بڑا اگر ہے 6 مہینے کا, اگر دکھنے میں لگتا ہے کہ سال بھر کا ہے, اتنا تندرست ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بھیڑ کا اگر لگتا ہے کہ وہ سال بھر کا ہے دکھنے میں, تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے, لیکن باقی کسی کی نہیں اگر وہ دکھنے میں لگتا ہے تو. اب یہ ہوتا ہے کہ دانت 1 گرایا ہے کہ 2 گرایا ہے. اب چونکہ یہ ایک پہچان ہے, شریعت نے اسے یہ نہیں شرط رکھا ہے. شریعت نے شرط کیا رکھی کہ 1 سال کا بکرا ہونا چاہیے. شرط یہ نہیں کہ دانت گرا ہے کہ نہیں گرا, یہ ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک پہچان ہے کہ ایک دانت گرے گا تو اتنے دن کا ہوگا, دوسرا گرا تو اتنے دن کا ہو گیا. اگر ہم نے گھر میں بکرا پال لیا, مان لیجئے 1 سال کا ہو گیا, ایک بھی دانت نہیں گرایا اس نے, تب اس کی قربانی نہیں ہوگی. پالا ہم نہیں ہے, ہم کو پتا ہے کہ بقرعید سے پہلے ہم نے پالا ہے, بقرعید کا ٹائم آ گیا, سال ہو گیا اس کو, تو اس کی قربانی کی شرط یہ ہے کہ 1 سال مکمل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو گائے, بیل, بھینسیں وغیرہ جو ہیں, ان کی عمریں 2 سال کی ہونی چاہیے. اونٹ کی عمر 5 سال کی ہونی چاہیے. عمر شرط ہے کہ اس کی 5 سال ہو, اس کی 2 سال ہو, اور ان چھوٹے جانوروں کی 1 سال کی عمر ہو. یہی وہ جانور ہیں جو مخصوص ہیں, اور قربانی بھی 10, 11, 12 کا سورج غروب ہونے سے پہلے اگر آپ نے چھری پھیر دیا تو قربانی ہو گئی, اور 12 اور 13 آ گیا
تو پھر کام ہو گیا پھر آپ کا. اس لیے کہ 10 سے 11 12 مغرب کی اذان ہوئی, سورج غروب ہوا, 13 لگ گئے. رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے. کراہت اس لیے لکھا ہے بارشیت وغیرہ میں کہ وہ چونکہ اندھیرے میں پتہ نہیں کہاں چھری چلا دے گا, ایسا ہی ہے. اب وقت چونکہ بدلتا جا رہا ہے تو لوگ بھی, اب تو یہاں بڑے شوقین, بچوں سے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ شاید نہیں بتا پائیں گے, بچے بڑے شوقین ہیں کرکٹ کے, کرکٹ میچ کے بڑے شوقین ہوتے ہیں نا, رات کا میچ بہت دیکھتے ہیں سب. تو اتنی لائٹنگ کر دی جاتی ہے کہ وہاں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. تو اگر لائٹنگ اچھی ہے تو سب کچھ دکھتا ہے, لیکن یہ بھی 12ویں, جس دن 12 تاریخ ہوگی اس دن 13ویں لگ جائے گی. تو 10 تاریخ کو جو رات آئے گی 11ویں کی, اس میں ہو سکتی ہے. جو 11 تاریخ کو 12ویں کی آئے گی اس میں ہو سکتی ہے. لیکن 12 آ گیا تب سورج غروب ہونے سے پہلے اگر قربانی کر دیا آپ نے, چھری پھیر دیا تو قربانی ہوگی, ورنہ ضائع ہو گیا.